سورہ آل عمران۔ سورہ آل عمران قرض اتارنے کے حوالے سے بعد لوگوں کو فیکٹریوں کے اوپر قرضہ ہو جاتا ہے بہت بڑا، بعد ایسے ادارے قرضوں کے نیچے چلے جاتے ہیں، بہت بڑے قرضے ہو جاتے ہیں، جیسے خربوں روپے کے قرضے ہو جاتے ہیں۔ بعد اوقات جو بڑے بڑے ملک ہیں وہ مقروض ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی حکومتوں کے قرضے کے حوالے سے یا ایسی فیکٹریوں کے قرضے کے حوالے سے یا بڑے بڑے جو لوگ ہیں جن کے بڑے بڑے قرضے ہوتے ہیں، ان قرضوں کے اعتبار سے سورہ آل عمران کے حوالے سے یہ بات آئی ہے کہ اگر کوئی چند حافظوں کا باعمل حفاظ کرام کا کوئی ایسا مطلب ہے کہ ان کی جماعت قائم کی جائے کہ 13 حافظ قرآن ہوں اور روزانہ اس فیکٹری میں، اس ادارے میں یا اس ملک کی جو پارلیمنٹ ہے اس میں بیٹھ کر 13 مرتبہ روزانہ سورہ آل عمران پڑھیں، مگر اس طرح پڑھیں کہ کسی کی نہ پہلے ختم ہو نہ بعد میں ختم ہو، سارے برابر پڑھتے جائیں۔ تو 13 بار روزانہ سورہ آل عمران پڑھیں، 13 دن پڑھیں۔ انشاءاللہ 14ویں دن اللہ پاک اس ملک کا، اس فیکٹری کا، اس کارخانے کا، اس بہت بڑی کسی جگہ کا جو قرضہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتارنے کے انتظامات فرما دے گا، اور انشاءاللہ بڑی اب اندازہ لگائیں کہ سورہ آل عمران میں اگر اتنی بڑی شان ہے کہ وہ فیکٹریوں ملکوں کے قرضے اتار سکتی ہے، تو پھر بندے کے ذاتی اور پرسنل قرضے جو ہیں نا اس کی کیا اوقات ہے۔ تو اس لیے بزرگان دین نے فرمایا کہ روزانہ ایک مرتبہ سورہ آل عمران کو اس طرح پڑھیں کہ بیچ میں کوئی بات چیت نہ کریں، خاموشی سے پڑھیں، آواز کے ساتھ پڑھیں، درد و سوز کے ساتھ پڑھیں۔ تو روزانہ ایک بار پڑھیں، 13 دن پڑھیں، 13ویں دن پھر کوئی میٹھی چیز کے اوپر دعا کر کے تو بچوں میں تقسیم کر دیں، تو انشاءاللہ العزیز آپ کے قرضے بھی دور ہو جائیں گے اور آپ کسی قسم کے مقروض نہ رہیں گے۔ سورہ آل عمران کے اندر ایک آیت کریمہ آتی ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یہ آیت کریمہ اور اس سے اگلی آیت بھی تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ جو شخص یہ آیت کریمہ روزانہ 11 بار یہ دو آیات کو پڑھے، 11 بار پڑھ کر اور آخر میں دعا کرے کہ اللہ تو مجھے عزت اور ملک عطا فرما، تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ اگر ذاتی گھر نہ ہو تو گھر عطا کر دیتا ہے، گاڑی نہ ہو تو گاڑی عطا کر دیتا ہے، شادی نہ ہو رہی تو اللہ تعالیٰ اس کی شادی کرا دیتا ہے، اچھی جگہ اس کے سارے معاملات ہو جاتے ہیں، بزنس نہ ہو تو بزنس کرا دیتا ہے، ملازمت نہ ہو تو ملازمت کراتا ہے۔ لیکن یہ عمل مسلسل 60 دن لگاتار 60 ڈیز کرنا ہوگا۔ سورہ نساء کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ سورہ نساء جن عورتوں کے اخلاق ٹھیک نہ ہو اور خاوند ان کی زبان درازی کی وجہ سے تنگ ہو، تو سورہ نساء کو پڑھ کر اپنی بیوی پر اس وقت دم کریں جب بیوی آپ کی سوئی ہوئی ہو۔ اسی طرح اگر شوہر بد زبان ہو اور اس کی وجہ سے بیوی تنگ ہو تو بیوی کو چاہیے کہ وہ سورہ نساء کو پڑھ کر اپنے پاس رکھ لے، اور جس وقت اس کا شوہر سویا ہوا ہو تو اس کے اوپر دم کر دے۔ تو انشاءاللہ اس طرح کا یہ عمل مسلسل 19 دن لگاتار پاک صاف ایام میں کرنے سے اور باوضو حالت میں یہ عمل کرنے سے انشاءاللہ جس پر دم کر دیا جائے گا وہ ہر قسم کی فحش بات سے، برے اخلاق سے اور بری بات کرنے سے اور گالم گلوچ سے اور نااتفاقی اور ناچاکی گھر میں پھیلانے سے اللہ تعالیٰ اس کو بچا لے گا اور گھر میں اتفاق اور محبت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے 7 مرتبہ سورہ نساء کو پڑھ کر جس عورت کو پلا دی جائے وہ عورت فحشی اور ریانی سے یا بدکرداری سے باز آ جائے گی، اور اسی طریقے سے اگر کسی مرد میں اس طرح کی عادت ہو تو اس کو بھی جو ہے نا یہ سورہ نساء 7 مرتبہ پڑھ کر پلا دی جائے تو وہ مرد بھی بدکرداری سے اور بری عادتوں سے باز آ جائے گا۔ زعفران اور گلاب سے اس سورہ نساء کو پوری کو لکھیں اور لکھ کر کسی کو پلا دیں، تو جس شخص کو پلائیں گے اگر اس کو ہارٹ اٹیک کی تکلیف ہے یا خفقی کی تکلیف ہے، اس کو کسی سے بات کرنے کا دل نہیں چاہتا، بلا سبب ایسے ہی طبیعت میں خفقی، اور بعد بزرگوں کو 60 سال سے اوپر کے لوگوں کو اس طرح ہو جاتی ہے تکلیف، تو وہ خفقی کی بیماری بھی انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہمیں ان صورتوں کی برکتیں عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورہ مائدہ کی خدمت میں چلتے ہیں۔ سورہ مائدہ ایک عظیم و شان صورت ہے۔ جو شخص ہمیشہ اپنی غریبی کا گلہ کرتا ہے کہ پتہ نہیں کبھی میرے حالات اچھے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، تو اس کو چاہیے کہ وہ سورہ مائدہ کو اس طرح لکھے کہ اس کے اندر آیتوں کے نمبر نہیں ڈالنے، زبریں زیریں بھی نہیں ڈالنی، اور صرف نقطے ڈالتا چلا جائے اور اس سورہ مائدہ کو مکمل طور پر لکھے۔ لکھنے کے بعد پھر اس کو بڑے اچھی طریقے سے سنبھال کے اپنے پاس رکھے، عزت والی جگہ پر رکھے، خوشبو روزانہ لگاتا رہے، اور روزانہ ایک بار سورہ مائدہ پڑھ کے اپنے اس لکھی ہوئی سورہ مائدہ پہ دم کرتا رہے۔ تو 40 دن گزریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی غربت دور کرنے کے ایسے انتظامات فرمائے گا کہ زندگی بھر مرتے دم تک وہ شخص دوبارہ غریب نہیں ہوگا۔ اللہ اس کے گھر سے لوگوں کو نوازتا رہے گا، اس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ رزق پاتے رہیں گے۔ کتنا عظیم شان عمل ہے۔ قرآن کے ذریعے سے اپنی غریبی دور کرو، نہ حرام کے راستے
پر چلو، سود اور برے رستوں پر نہ چلو۔ سورہ الانعام کی خدمت میں ہم حاضر ہوتے ہیں کہ فرمایا جن لوگوں کی گاڑیاں ان کو نظر لگ جاتی ہے، سواریوں کو نظر لگ جاتی ہے، سواری کے جانوروں کو نظر لگی یا گاڑیوں کو نظر لگ جائے یا جانوروں کو نظر لگ جاتی ہے، جو بہت لوگ جانوروں کے کاروبار کرتے ہیں، پرندوں کی تجارت کرتے ہیں، نظر لگ جاتی ہے، یا جن کی بھینسوں وغیرہ کو نظر لگ جاتی ہے، گایوں کو، بھیڑوں کو، بکریوں کو نظر لگ جاتی ہے، اور موٹر سائیکل کو، کار کو، پجاروں کو، اچھی گاڑی کو نظر لگ جاتی ہے، تو سواریوں کو جن کو نظر لگ جاتی ہے ان کے لیے بہت زبردست چیز ہے کہ اس سورہ الانعام کو اپنے ہاتھ سے لکھیں۔ وہی طریقہ ہے کہ اس میں آپ نے بالکل ہندسے نہیں ڈالنے ہیں، یعنی آیتوں کے نمبر نہیں ڈالنے ہیں، آیتوں کا گول نشانی بھی نہیں ڈالنی ہے، زبریں زیریں پیشے بھی نہیں ڈالیں، صرف ان کو لکھتے چلے جائیں، اور 1 2 3 4 جتنے کاغذوں پر 5 10 کاغذوں پر لکھی جائے تو لکھ لیں۔ کاغذ کی دوسری سائڈ پر بھی لکھ سکتے ہیں، لکھ کر پھر اس کو محفوظ کر کے اس گاڑی کے اندر رکھ دیں، کسی جگہ پر عزت والی جگہ پر محفوظ کر کے رکھ دیں۔ انشاءاللہ زندگی بھر اس کا ایکسیڈنٹ بھی نہیں ہوگا، اس کو نظر بھی نہیں لگے گی، اور وہ گاڑی جب تک آپ کے پاس رہے گی آپ کو نفع ملتا رہے گا، اور انشاءاللہ نفع دے کر ہی جائے گی۔ تو یہ بہت بابرکت چیز ہے۔ تو سورہ اعراف کی خدمت میں ہم چلتے ہیں۔ سورہ اعراف قبلہ و کعبہ ماجی سرکار عالم اسلام کی وہ عظیم الشان خاتون ہیں جنہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر شریف لکھی ہے۔ آپ ان کی تفسیر مبارکہ سے یہ قرآن مجید کی برکات، قرآن کریم سے ہر مرض کا علاج سن رہے ہیں الحمدللہ۔ تو ہم نے بہت آپ لوگوں کے لیے ایک الگ سے یہ گلدستے تیار کیے ہیں، یہ آپ خود بھی سنیں، شیئر بھی کریں، دوسرے لوگوں کو بھی پہنچائیں، تاکہ قرآن پھیلانے والے بنیں اور کائنات سے مایوسیاں دور ہوں اور لوگوں کو اللہ کے دروازے سے خصوصی ڈائریکٹ خیرات اور برکات نصیب ہوں۔ سورۃ الاعراف کی خصوصی طور پر بات یہ ہے کہ بعض لوگ سرکاری دفتروں میں ملازم ہوتے ہیں تو ان کے افسران بڑے بد اخلاق ہو جاتے ہیں بعض اوقات، تو جس کی وجہ سے چھوٹے ملازمین بیچارے بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ وہ بھی گھروں میں کام کرنے والی ماسیاں، بعض اوقات کام کرنے والے ملازمین، ان لوگوں کے اوپر بعض اوقات ظلم زیادہ ہوتا ہے، ان کے مالک بڑے سخت ہوتے ہیں۔ تو کہا جس کا مالک بہت سخت ہو، عورت کا خاوند اگر بڑا سخت ہو، یا بھائی بہت سخت ہو، یا مطلب ہے کہ بڑے لوگ ہوں لیکن وہ بڑے جابر اور ظالم ہوں، ان کے ساتھ اگر معاملہ پیش آ رہا ہو تو اس سورہ اعراف کو 3 مرتبہ پڑھیں، صرف 3 مرتبہ پڑھ کر جس ظالم کے لیے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اس کے ظلم سے آپ کو محفوظ رکھے گا اور اس کو ظلم سے باز بھی کرا دے گا۔ یہ بڑے سے بڑے جابر اور سخت دل بندے کے دل کو نرم کرنے والی یہ صورت ہے سورۃ الاعراف۔ پھر اس کے اندر ایک خاص بات یہ ہے کہ جس بچے کو بار بار نظر لگ جاتی ہے، ذہنی مریض بن جاتا ہے، خام دورے پڑ جاتے ہیں اور منہ سے جھاگ چھوٹتی ہے، تو اس بچے کے گلے میں 3 بار یہ سورت مبارک لکھ کر ڈال دیں، انشاءاللہ 7 دن تک پڑی رہے، ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا، مڑ کے زندگی بھر دوبارہ ایسی موذی مرض میں مبتلا نہیں ہوگا، آفات و مصائب سے اس کی حفاظت رہے گی۔ ہم قرآن مجید کے ساتھ جڑیں گے، اسی سے آپ کو اور مجھے برکتیں نصیب ہوں گی۔ جو لوگ قرآن مجید سے دور ہوئے وہ ہمیشہ پریشان ہوئے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خوار ہو گئے ہیں تارک قرآن ہو کر۔ آؤ ہمیں روزانہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی زیارت، خدمت، کسی نہ کسی بہانے قرآن مجید سے اپنے آپ کو جوڑے رکھو، تو سمجھو آپ کا رشتہ 2 ہستیوں سے جڑا رہے گا، ایک قرآن والے رسول سے، دوسرے قرآن نازل کرنے والے اللہ سے۔ اور جن کا تعلق اللہ اور رسول سے جڑ جاتا ہے قرآن مجید کے ذریعے، پھر صحابہ بھی اس پہ توجہ کرتے ہیں، اہل بیت اطہار بھی اس پہ توجہ کرتے ہیں، اور اولیاء اللہ بھی اپنا فیضان اس کو عطا کرتے ہیں۔ دربار عالیہ مانجی سرکار کا یہ فیضان ہے جو آپ تک پہنچ رہا ہے، عالم اسلام کی پہلی مفسر قرآن خاتون کی ترجمہ کنز العرفان تفسیر رقیہ میں سے یہ برکات آپ کو محسوس ہو رہی ہیں اور برکات آپ کو مل رہی ہیں۔ اللہ ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔